اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین توفیال مدد السلام علیکم۔ مولا امیر المومنین سے ادباء کی شعراء کی محبت اور ادب میں بلند ترین سطح پر، بلند ترین مقام پر، یعنی معرفت کی بلندیوں پہ علی کا ذکر ہوا۔ غالب اردو کے نابغہ جن کا اردو میں ثانی نہیں ملتا، اردو ادب میں، انہوں نے مولا امیر المومنین کی جو مدحت کی اردو میں، اس کے بعد ویسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، اور ایسا ذکر کیا، ایسی مدحت کی کہ مولا امیر المومنین کی معرفت کو بیان کیا کہ جو کلیہ تھا، جو ایک بلند قاعدہ تھا، جو طے شدہ بات تھی، وہ فہم غالب نے پیش کی۔ غالب پر یہ کیسی عطا تھی؟ غالب کہتے ہیں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اس شعر کا معنی جو جانتے ہیں ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو بھی بتا دیں کہ سادہ سا ہی ہے۔ غالب خود سے کہہ رہے ہیں کہ غالب ندیم دوست سے، یعنی دوست کے ساتھی سے آتی ہے بوئے دوست، دوست کی خوشبو آتی ہے، یعنی جو دوست کا ساتھی ہے اس سے ہمیں اپنے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ اس کے جواب میں آگے کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، کہتے ہیں اسی لیے علی کی بندگی کرتا ہوں کہ مجھ سے، میں علی کا ندیم ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، تو مجھ سے بو آئے گی کس کی؟ بندگی کی۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، کہتے ہیں کہ دوست کے ساتھی سے دوست کی خوشبو آتی ہے، علی کی بندگی کرتا ہوں تو خدا کو مجھ سے بندگی کی خوشبو آئے گی، یعنی علی کا ندیم، علی کا ساتھی، یعنی علی کا عارف بن رہا ہے، علی سے محبت کا، علی کی ولایت کا اقرار و اظہار کر رہے ہیں غالب۔ اس لیے علی کی یہ معرفت رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ آسان نہیں تھا۔ غالب بات شروع کرتے ہیں، کیا غالب کی فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا ادب ہے، کیا معرفت ہے۔ کہتے ہیں کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ یہ مطلع ہے، یعنی پہلا شعر اس کلام کا۔ کہتے ہیں کل کے لیے آج شراب میں کمی واقع نہ کر، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ کہتے ہیں کہ ساقی کوثر کی بارگاہ میں، ان کے حضور میں یہ بدگمانی ہے، ان کے احکام کی خلاف ورزی ہے، ان کی ذات کے حکم کے خلاف ہے جو وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کے دیے ہوئے خیال کے خلاف ہے۔ وہ کون سی شراب ہے؟ وہ ولایت کی شراب ہے، ولایت کی بات کر رہے ہیں۔ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ اب اس کو تھوڑا اور آگے چل کے اس سے اگلے شعر میں غالب کہہ رہے ہیں، اس شعر میں غالب نے عقل کی بلندی بیان کی ہے۔ معرفت انسان کی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ دین وہ عقل کو ہی پسند کرتا ہے، جتنی عقل زیادہ ہوگی اتنا ہی عبادت کا اجر زیادہ ہوگا۔ دین عقل کے لیے ہے، عقل کا نام ہے، عقل والوں کے لیے ہے۔ قرآن بار بار تعقل کا کہتا ہے، اس میں عقل بیان کی ہے غالب نے۔ کل کے لیے کر، انسان کی حقیقت بیان کی ہے، انسان کے لیے جو معرفت کی حقیقت ہے وہ بیان کی۔ اس سے آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اب وہ اس میں دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ وہ خود کو آدم کے بعد آدم کہہ رہے ہیں، آدم اور باقی انسانیت کو ایک جیسا کہہ رہے ہیں، یعنی انسان کو تصور میں آدم رکھ رہے ہیں، جبکہ نہیں، وہ اس میں انسان کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ آدم کی نسبت سے، آدم کی نسبت سے علیہ السلام، وہ تو نبی ہیں، ان کی نسبت سے یہ کیا مقام ہے آدمی کا کہ اس کی فرشتہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ کل فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو، آج کیوں انسان ذلیل ہو رہا ہے؟ تو غالب اس میں یہ نہیں، جہالت کا اظہار نہیں کر رہے کہ کس سبب سے، بلکہ غالب اس میں علم کی خبر دے رہے ہیں کہ اس سبب سے، اس وجہ سے
اور وہ کیا ہے کہ لوگ معرفت کو چھوڑ چکے ہیں، لوگ حقیقت کو چھوڑ چکے ہیں۔ انسان نے جب معرفت کو چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گیا، کیونکہ وہ اس سوال میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ وجہ تھی، عظمت تھی، حقیقت تھی، اس کو چھوڑ دیا تو برباد ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ بظاہر تو تصوف لگتا ہے، لیکن عرفان کی روح سے دیکھا جائے تو غالب یہ نہیں کہہ رہے کہ وحدت الوجود ہے، یعنی خدا بندے میں رہتا ہے۔ عرفان کی روح سے اسے دیکھیں تو وہ اس بات میں یہ اقرار کر رہے ہیں اور یہ واضح کرتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہو پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، کہ انسان کو ان بحثوں میں کیوں پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا کون ہے، دیکھنا کسے ہے اور دیکھا جائے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری بحث میں کیوں پڑھنا ہے جب کہ ایک ہستی ہے کہ جس کے سامنے جھکنا ہے، جس کی معرفت چاہیے۔ جب وہ ہے، وہ علم ہمارے پاس موجود ہے، وہ نشان ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ شاہد و مشہود کیا ہے؟ ان کی اصل تو ایک ہی ہے کہ دیکھنا، اصل قاعدہ تو ایک ہی ہے۔ یہاں سے آگے چلتے چلتے اب آ کے وہ جواب دیتے ہیں اس بات کا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہستی ہے، وہ جو علم ہے، وہ جو ذات ہے، وہ جس کی معرفت چاہیے، وہ علی ہے، اس کی معرفت ہوگی تو یہ خدا کی رضا ہوگی، تبھی خدائی پائی جائے گی، توحید تب ہی سمجھ آئے گی، پہچانی جائے گی۔ یہ ہے غالب کا مقام جو ادب میں انہوں نے بیان کیا۔ بہت شکریہ، والسلام یا علی۔